بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے جمعہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی متقین کے اوصاف اور درجات کے تعلق سے، انشاءاللہ اسی موضوع کو آج تکمیل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں عمل کے تعلق سے آئے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے تقوی کی تعریف، تقوی کے معنی، تقوی کے دو تین معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی تعریف حضرت ابی بن کعب نے بیان فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں اصل میں ایسے راستے سے نکلنا جہاں پر چاروں طرف سے جھاڑیاں اس کے پیچھے لگی ہوں اور وہ اپنے آپ کو بچا کر نکلتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ متقین کی تعریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو تقوی کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے تو اسے 3 کام اپنانا ہوگا اور 3 کام چھوڑنا ہوگا۔ کیونکہ آج جو میرا موضوع ہے، جو آگے باتیں کی جائے گی اسی حدیث پاک کو لے کر، کیونکہ جب آپ یہ 3 معنی سمجھیں گے اور 3 معنی اپنے ذہن سے نکالیں گے، 3 چیزیں اپنی زندگی سے دور کریں گے، تو یہ آج کا موضوع انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو متقین میں اس وقت شامل کرے گا جبکہ اس کے پاس کیا ہو، ایطاع فلا یقصا، اپنے زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نافرمانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی انسان نافرمانی کر رہا ہے، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پہ چل رہا ہے اور منمانی کر رہا ہے تو ایسا شخص متقین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ایطاع فلا یقصا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، نافرمانیوں سے بچا جائے۔ ایذکر فلا ینسا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کے نبی کے احادیث کے مطابق عمل کیا جائے اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی کو نہ بھلایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بھی بات پیش کی تھی ایشکر فلا یکفر، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچا جائے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی کہ انسان زندگی جینے کے لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ جب انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور جو بھی اسے نعمت ملی ہے وہ ہمیشہ اس سے رضامند رہے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے لیے یا اللہ رب العزت کے نگاہ میں وہ نافرمان شمار کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں اپنانے کی ہے اور 3 چیزیں چھوڑنے کی تھی جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک آخری بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ متقین کے 3 درجات بیان فرمائے۔ اس کا چھوٹا ادنا درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید پہ آ جانا۔ اگر کوئی انسان موحد بن چکا ہے، تمام شرکیات اور کفریات کو چھوڑ رہا ہے، تو ایسا انسان اب کیا ہے، متقین کے پہلے درجے میں شامل ہوا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، دوسری بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے صرف متقین ہی کو جنت میں داخل کرے گا، متقین ہی کو صرف جنت میں داخل کرے گا۔ متقین کی جو 3 درجات بیان کیے گئے ہیں، سب سے چھوٹا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے آپ کو شرک اور بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھنا۔ جب آپ شرک چھوڑ کر توحید کے اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں اور کھل جائیں۔ اور کسی کے اندر کفر ہے، شرک کی باتیں ہیں، شرک میں ایسا انسان ملوث ہے تو وہ کبھی بھی انسان جہنم سے نہیں نکلا جائے، کیونکہ وہ انسان جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلے توحید کو اپنائے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کیا تھا، کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور تیسرا درجہ وہ تھا کہ ہر وہ جائز چیز کو بھی چھوڑے جس کے کرنے کی بنا پر آپ حرام کاریوں کے اندر، برائیوں کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں۔ کئی مثالیں آپ کے سامنے سے پہلے پیش کی ہے۔ یہ متقین کے 3 درجات ہے اور ان 3 درجات میں رہنے والوں کے لیے ہی جنت تیار کر رکھی گئی ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، کئی مقامات پہ اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا، اور جہاں جہاں پر بھی یہ متقین کا لفظ استعمال ہوگا
تو وہاں پر یہ 3 درجے کے متقین رہیں گے، نہ چوتھا کوئی درجہ ہے نہ ان سے کوئی نیچے آنے والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا متقین بن کر رہو۔ پہلا درجہ یا ایھا الذین آمنو، توحید والے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد تقوا اللہ۔ دوسرا درجہ ہے اپنے آپ کو کبیرہ اور صغیرہ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنو پہلے درجے والے جو شرکیات اور کفریات کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، پھر کہا کہ اتقوا اللہ، مسلمان بن جانے کے بعد توحید والے ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے، حرام کاروں سے محفوظ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی لفظ متقین کا لفظ آئے گا، جہاں جہاں پر بھی متقین سے خطاب ہوگا، آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 3 درجے والے متقین سے مخاطب کیا ہے، اور 3 درجے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اعلیٰ درجے پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان جو ہے دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کو اپناتا ہے، آپ تھوڑا یہاں پر غور کریں، دنیا کے اندر کتنی نعمتیں مل سکتی ہیں؟ ایسے تو بے شمار نعمتیں ہیں دنیا کے اندر ملنے والی۔ اگر کوئی انسان توحید میں آئے، پھر اس کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو دنیا کے اندر کیا نعمتیں ملنے والی ہے، اور مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اس کا کیا مقام ہونے والا ہے، آج بھی یہی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، ہر ایک کا ذہن، ہر ایک کے اصول الگ ہے۔ شاید آپ ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہوں گے جن کے پاس کچھ اچھا بڑا علم ہوگا، بعض لوگوں کے پاس یار کیا ہے جن کے پاس ڈگریاں ہوں گی، بڑی بڑی ڈگریاں پڑھنے والا ہوگا۔ بعض لوگ جو عزت کرتے ہیں کنبے قبیلے کو دیکھ کر، ہمارا بڑا قبیلہ ہے، ہمارا بڑا کنبہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کوئی اپنے سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے، کوئی اپنے علم کو پیش کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، یہ تمام علاقے والوں کو نیچے دکھانے کے لیے کہتا ہے کہ میرا شمار کس میں ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، ہم سید ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے اندر اونچ نیچ کے معاملے میں اللہ رب العزت کے پاس کس کا مقام بڑا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جس متقی کا جو متقی جس درجے میں داخل ہوگا، اس متقی کا مقام اتنا بڑا ہو جائے گا۔ کوئی توحید میں داخل ہو گیا، اس کا ایک مقام ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی انسان توحید میں آ جانے کے بعد کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اور جنت میں بلند کرے گا۔ اور اس سے بڑا کوئی متقی ہے تو آپ غور کریں، اس کے بعد معاملے شمار ہوتے ہیں۔ متقین کے بعد محسن، ولی، خلیل، اس طرح کے مقامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن متقین ہی کے وہ درجات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کے مقام کو بڑا کرے گا۔ تو ساری دنیا کے اندر چاہے وہ ایک انسان تقوی اختیار کرنے والا، چھوٹی ذات والا ہو، نچلی ذات والا ہو، جس کے پاس کوئی اوقات نہیں، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان محبوب ہوگا جو دنیا کے اندر توحید کو اپنانے کے بعد کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقام کس کا بڑھتا ہے؟ جو اپنے اندر تقوی کو داخل کرتا ہے۔ یہ پہلی اور یہ سب سے بڑی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی خوبی ہے۔ دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ہے، وہ سوچنا سمجھنا ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے، کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، اس کے گناہوں سے بچنے کو دیکھ کر۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر رہا ہے تو دوسری بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، ایسے متقین سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی جرم کا کام آپ کے سامنے آ گیا، آپ اپنے کاروبار میں ہیں، آپ اپنے مقام میں ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کام کرنے سے گناہ ملنے والا ہے، لیکن دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ان گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ کا اعلان ہے ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی متقین حضرات سے
جو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا مقام یہ ہے اللہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اللہ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے متقین دنیا کے اندر جو اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، جو اپنے جائیداد کو چھوڑ دیا، جو اپنے بڑی بڑی نوکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نوکریاں ان کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کے اندر آپ کیا کریں گے، اس کا مقام و مرتبہ بلند کریں گے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا ہے۔ کوئی بھی کام آپ اگر اللہ کو ڈر کر چھوڑ رہے ہیں، اس کے اندر ہزار نعمتیں، ہزار آپ کو نفع مل رہا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اگر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ تین لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تین ایسے خوش نصیبوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 التقیہ، تقیہ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والا، ایسا محافظ جو گناہوں سے بچتا ہے جس کا شمار متقین میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، مقام بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ جس کا مقام کو بڑا کرے، تھوڑا غور کرے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کے مال و متاع میں، اس کے بیوی بچوں میں کیا کرتا ہے، برکت عطا فرماتا۔ ایک ہے برکت، آپ یاد رکھیں، ایک ہے برکت اور ایک ہے مال کمانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جتنا مال لکھا ہے، جتنا بھی مال لکھا ہے، اس کو ملنا یقینی ہے۔ جتنے اس کے بچے پیدا ہونے والے ہیں اس کو پیدا ہونا یقینی ہے۔ پھر برکت کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مال بڑھتا ہے برکت سے؟ کیا بیوی بچوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ برکت کا اصل معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے لیے کیا کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اس کی عمر طے ہے، اس کے کاروبار طے ہے، اس کے پیسے طے ہیں، اس کو اتنی بچیاں اور بیویاں ملنے والی ہے، طے ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی اپنی طرف سے حفاظت کرتا ہے اور وہ مال دیگر بیکار کاموں میں ضائع نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچے عطا فرما رہا ہے، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک اعمال کرنے کی اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب غور کریں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت نے کہا اگر یہ علاقے والے، یہ مکہ اور مدینہ والے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کرنے کے بعد ساری دنیا والوں کے لیے اعلان کر دیا، جس علاقے کے لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لے کر آئے، توحید کو اپنایا، پہلا درجہ وَاتَّقَوْا، اور دوسرا درجہ ہے اپنے آپ کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ کیا، تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ جہاں پر رکھا اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان میں رکھے گا، جہاں پر وہ رہیں گے جتنی نعمتیں ان کو ملے گی، لیکن کہا گیا ہے متقی بن کر جینا۔ دنیا کے اندر ایک چیلنج ہے میرے بھائی، اگر آپ کے پاس پیسہ آنے والا 10,000 کسی کی انکم مہینے کے اندر ہے اور ایک آدمی کی 10 لاکھ انکم ہے، وہ برائیاں کر کے، چغلخوریاں کر کے، اپنے آپ کو برائیوں میں داخل کر کے کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان چھوٹی موٹی رقم تنخواہ پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوا نیک اعمال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور وہ انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، آپ وہ بھی سن کے جائیں، بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مثال کو پیش کیا، اس قریے کی مثال کو پیش کیا جو قوم کہتی تھی
आमिनतन मुतमइन्ना, अपने अमन व अमान में थी। और दूसरा यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह ताला उसके लिए दो नेमतें अता कर रहा था, एक अमन व अमान था, दुश्मनों का खौफ नहीं था, और दूसरी बात ये थी कि जहां जहां पर भी रिस्क नाजिल होता, जहां जहां पर भी रिस्क होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी रिस्क होता था, उनके नेक अमाल करने की बिना पर, नेक अमाल करने की बिना पर अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी रिस्क की पैदावार हुआ करती थी, उनके करीब तक पहुंचाया करता था। ये दो बड़ी नेमतें थी। वजह क्या थी? उन लोगों ने तकवा इख्तियार किया हुआ था। एक है अमन अमान नाजिल होना, जिस किसी को अल्लाह ताला ने जिस इलाके में जिस इंसान को अमन अमान में रखा है, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। आज हमारे पास बदअमनी है, एक इंसान अपने इलाके से बाहर निकल गया, सफर में बाहर निकल गया, उसे इस बात का अंदेशा नहीं कि वो दोबारा वापस आ भी पाएगा नहीं आएगा। दुश्मनों का हर जगह कहर, हर कोई मुसलमानों के ऊपर निगाह रखा हुआ, ये जो अमन अमान था, ये बदअमनी में क्यों तब्दील हो रहा है? अमन अमान था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिज़्क़ की कुंजियां हमारे लिए खुली भी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत बैठ फरमाते हैं, जब जिस कौम को दो नेमतें अता करते हैं, फकफरत बिअनउमिल्लाह, जब ये कौम अल्लाह ताला के लिए तकवा इख्तियार करने के बजाय नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करती है, गुनाहों के अंदर मुलविस है तौहीद वाले, कबीरा गुनाह करने वाले, है तौहीद वाले, बुरे बुरे काम करने वाले, जब ऐसे लोग बुराई का काम करके दुनिया के अंदर रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह ताला उनके ऊपर से वो दोनों नेमतें खींच के निकाल लेता। लिबासल जूई वल खौफ, अल्लाह ताला उस कौम को फक्र फाका और भूख मुसल्लत करता है, और दूसरा दुश्मनों का खौफ उनके ऊपर मुसल्लत करता है। वजह क्या है? फकफरत बिअनउमिल्लाह, नाशुक्री करना, नाफरमानी करना, अल्लाह ताला को नाराज करना, अल्लाह के नबी के खिलाफ अमल करना, अल्लाह ताला ने जो हुक्म आपको दिया है उसके खिलाफ आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला इस पूरे समाज से, इस पूरे इलाके से क्या करेगा? अमन और अमान को निकाल देगा और दुश्मनों को उनके ऊपर क्या करेगा? मुसल्लत करेगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे फायदे बयान किए गए हैं कि अगर कोई इंसान तकवा इख्तियार करता है। एक और बात बयान फरमाई गई है, तकवा इख्तियार करने वालों को, जो इंसान दुनिया के अंदर तकवा इख्तियार करके जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का ऐलान किया है, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रुहुम कैदुहुम शैआ। सारी दुनिया वाले मिलकर, सारी दुनिया वाले मिलकर, सारे मुल्क वाले मिलकर अगर उन मुसलमानों के ऊपर हमला करना चाहे, बड़ी बड़ी प्लानिंग कायम कर ले कि मुसलमानों को हिला को बर्बाद करता है, तो अल्लाह ने दो फायदे बयान फरमाया है। वइन तस्बिरु, ये मुसलमान सबर करे, वो तत्तकू, और क्या करे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकवा इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उनके सामने जेर करके रख देगा। सारी दुनिया चाहकर भी मुसलमानों को हिलाक नहीं कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक तो उनसे मोहब्बत करता है, दूसरा उसके मुकाम को बढ़ाता है, तीसरा बरकतें उनके रिज़्क़ में नाज़िल फरमाता है, और चौथी जो बात बयान की गई है, सारी दुनिया के कुफार, सारी दुनिया के दुश्मन मिलकर भी अगर उसके ऊपर हमला करना चाहे तो हमला नहीं कर पाए। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक अहम बात नकल की है जो हमें समझना है। आज डर होता ना, इंसान डर हो रहा है, अकेला बाहर निकल डर हो रहा है, किसी और इलाके में जा रहा है, दाढ़ी रखा हुआ है, डर महसूस कर रहा है, छुपा पैजामा पहना हुआ है, कहीं अपने इलाके से बाहर निकला हुआ सफर में, एहतियात अपनी अच्छी बात, एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर आपके दिल के अंदर, आपके दिलों के अंदर अगर ये बात आ चुकी है, फुला दुश्मन हमला कर सकता है, फुला की हुकूमत है, फुला हुकूमत वाले हमारे खिलाफ आ चुके हैं, हमें हिला को बर्बाद कर देंगे, अगर किसी के ज़हन और दिल के अंदर ये बात दाखिल हो चुकी है, तो अल्लाह ताला उसके दिल से अपने तकवे को निकाल देता। वजह क्या है? गुनाह करने की बदौलत कोई डर रहा है दुश्मनों को अपने सामने देखकर। यही वो जमाना सहाबा किराम का जमाना था।
ہزاروں کی تعداد سامنے کھڑی ہوتی، لیکن بچہ بچہ اللہ کے لیے نکلا ہوتا، میدان جہاد پہ آتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے آتے، اور ہزاروں کی تعداد میں کھڑ کر کفار کیا کیا کرتے تھے؟ للکارا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ گناہوں سے یہ بچے محفوظ تھے۔ اور جہاں جہاں پر بھی جو بھی انسان گناہ کرے گا، چاہے چھپ کے گناہ کرے یا تمام لوگوں کے سامنے گناہ کرے، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تقوی کو نکال لے گا، برکتوں کو نکال لے گا، اور ان کے اوپر اس ملک کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، تقوی معمولی بات نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے، پولیس کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں، ایک قافلہ نکل رہا ہے ڈر رہے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے، اسی وقت آپ سوچ لیں کہ آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنا، دشمنوں کے سامنے ہاتھ میں آنکھ نکال کر بات کرنا، یہ اللہ رب العزت کی توحید جتنی مضبوط رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتنی تقوی کو محفوظ فرمائے۔ شرط کیا ہے؟ آپ اپنے اندر اس تقوی کو محفوظ تو کر کے دیکھیں، اپنی توحید کو مضبوط کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اس کے بعد ہزار کیا لاکھ 2 لاکھ اگر آپ کے اوپر کھڑے کر دیے جائے، انشاءاللہ ذرہ برابر بھی آپ کے قدم نہیں تھرائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس توحید کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے، بھروسے کی کمی ہے، اور دوسرا ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اور گناہ جیسے انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ اگر کمزور کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا زمانہ ایک الگ تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی 20 کے مقابلے میں، کتنے کے مقابلے میں؟ ایک صحابی 20 کا مقابلہ کیا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کے اندر کچھ کمی آئی، کچھ نافرمانی ہوئی، اللہ نے آگے بیان کیا، اے صحابہ کرام کی جماعت، آپ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے طاقت اور قوت کو کم کر کے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ پہلے 20 کا مقابلہ ایک صحابی کیا کرتے تھے، اب صرف 10 کا مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ اور آج میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے، بھرتی جوانی میں 1-2 آدمیوں کو دیکھ کے ہم ڈر رہے ہیں اور خوف کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری توحید اور ہمارا تقوی مضبوط نہ ہونے کی بنا پر۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا۔ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اس انسان کا ہو جاتا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا یہاں سے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں یہاں پر پیش کیا ہے، کتنے باتوں کو پیش کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مائیت حاصل ہوتی ہے، مائیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے بات نقل کیا ہے، کیا نقل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے اور جان لو کہ اللہ رب العزت کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور سنیں، بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے، جہاں جہاں پر بھی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، جہاں جہاں پر دشمن آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، علماء کرام نے بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا آپ کی مدد کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی اس دشمن پہ پیش آئے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرمائے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہی الفاظ جو ہے ایک مقام پہ بیان فرمائے۔ جب کہ آپ مکہ سے نکلے، اپنے ساتھی کو لے کر نکلے، اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا گیا، آپ کے گھر کا کیا کر دیا گیا ہے؟ گھیراؤ کر دیا گیا۔ تمام کے تمام کافر جو ہے وہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی باہر نکلتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے طرف اپنا دروازہ کھولے اور سارے کے سارے لوگ آپ کے گھر کو کھیل لیے،
کہ اللہ کے نبی باہر میں کیا کریں گے؟ ہم کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی نیچے بیٹھے، ایک مٹھی مٹی لی اور اللہ کے نبی نے دعا پڑھ کے اٹھا کر ان کے چہروں پہ پھینک دیا، اور وہ کنکر ذرات جو ہے ان کے آنکھوں میں آ کر پڑتے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ان دشمنوں کو چیرتے ہوئے، ان کو ہٹاتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن کوئی بھی دشمن ان کو دیکھ نہیں پایا۔ میت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمن آپ کو اپنے سامنے پا کر دیکھ نہیں پائے گا، اگر دیکھ بھی لے حملہ نہیں کر پائے گا۔ اور دونوں صاحبین، دونوں دوست نکل گئے۔ اب غور کریں، مالک بن جیشب جن کو معلوم پڑا اللہ کے نبی سے نکل پڑے، گھوڑا دواتے ہوئے نکل گئے، لمبی تلوار کھینچے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی نکل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا مالک بن جیشب تلوار لیا ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت مست مزے سے پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، دشمن دوڑتا ہوا تلوار کو کھینچا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بس بھی کیجیے، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب غور کریں میرا بھائی، بالکل قریب آ گیا اور قریب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے گردن کے اوپر وار کر دے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، پیچھے سے گر پڑا۔ تقریباً تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد یہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد یہ دونوں جو شیوخ ہیں، دونوں دوست کہاں پر آئے؟ غار میں آ کر بیٹھے۔ میت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمن نہ آپ کو دیکھ پائیں گے، اگر دیکھ بھی پائے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ کب؟ جب ایک انسان کیا کرے گا؟ تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے، غار کا دروازہ کھلا ہوا، سارے کے سارے کفار مکہ وہاں پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اندر کون ہے۔ اللہ کے نبی کہاں پر گئے؟ اللہ کے نبی کو یہ دیکھ کر، دشمنوں کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رو رہے تھے اور کہتے اللہ کے نبی دشمن اتنا قریب آ چکا ہے، اتنا قریب آ چکا ہے، اگر وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے اے اللہ کے نبی وہ ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے نبی کا الفاظ کیا تھے؟ لا تحزن، لا تحزن، اے ابو بکر صدیق لا تحزن۔ یہ دشمن کی کیا اوقات ہے؟ ساری دنیا والے اگر ہم کو پکڑنے کے لیے آئے، ہم ان کے نیچے وہ ہمارے اوپر۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دشمنوں کیا کر دیا ہے؟ بے حس کر دیا ہے، وہ چاہ کر بھی ہم کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہاں سے آگے بڑھے، اللہ کی معیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ سارے کفار مکہ مل کر بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے جب آپ کے اندر توحید مضبوط ہوگی اور ساتھ میں آپ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورہ انفال، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کے اندر کئی مقامات پر یہ بات کو بیان فرمایا ہے۔ جنگ کے حالات کو اللہ کے نبی نے نقل فرمایا، جنگ کے اندر میں ہوا کیا اثرات، غور کریں۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، قرآن کی آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے کہا کہ اے صحابہ اکرام کی جماعت، اے صحابہ اکرام کی جماعت جو میدان جہاد میں بدر کے میدان میں آئے تھے۔ اب غور کریں، صحابہ اکرام کو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور بہت سارے صحابہ اکرام نہیں آئے تھے، قافلے کو پکڑنا تھا۔ کچھ صحابہ اکرام نکل گئے، اس میں کچھ بچے بھی آ گئے، کچھ جوان بھی آ گئے، کچھ بوڑھے بھی آ گئے۔ قافلے کو روکنا تھا، جنگ کرنے کا کسی کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ نہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ کرنے کے لیے نکلنا، قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ اکرام نکل پڑے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کے میدان میں آپ کیا تھے؟ اذلہ۔ اذلہ کہتے ہیں بے یارو مددگار۔ اگر اذلہ کا معنی اور کیا جائے آپ ذلیل تھے، تو یہ معنی ان کی طرف سے لیا جائے گا جو صحابہ اکرام کو ذلیل سمجھ رہے تھے، جو صحابہ اکرام کو کیا کر رہے تھے؟ حقیر سمجھ رہے تھے۔ 1000 کی تعداد جب میدان بدر میں آئی، اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا، تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ رب العزت کی
نصرت و تائید کسے کہتے ہیں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں آئے، تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور وہاں سے وہ لوگ کھڑے ہوئے اعلان کر رہے ہیں اچھا موقع ہے، اور ان کے پاس کون ہے؟ ابلیس بھی آیا ہے۔ ایک صحابہ رسول کے شکل میں آیا تھا جو اسلام قبول نہیں کیا، ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، باضابطہ اعلان کر رہا تھا یہ مٹھی پر جماعت صحابہ کرام کی ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کو قتل کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو قتل کیا، پورا دین دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کی جماعت میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، اور اپنے مقابلے میں دشمن کو دیکھا پورے گھوڑوں کے اوپر تیار، اونٹوں کے اوپر تیار، جنگی لباس پہنے ہوئے، خود ٹوپی اور سراح پہنے ہوئے، 1 سے 4 ہتھیار لیے ہوئے اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام کو مارنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے صحابہ اکرام کو دیکھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں روتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے، اے میرے پروردگار، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے۔ کتنی جماعت ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے مٹھی بھر جماعت۔ اب غور کریں، مٹھی کا استعمال کیا گیا ہے، یہ جماعت ہے تو مٹھی، لیکن یہ تمام کے تمام یہ مٹھی کی طرح متحد ہے۔ بڑا بڑا بیان کیا گیا ہے بدر کے میدان میں، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد کھڑی ہوئی ہے، چھوٹی جماعت آپس میں متحد ہے اور تقوی اختیار کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے تھے، اور تماشا دیکھنے والے بدر کے بڑے بڑے کنویں کے پاس اور پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک مٹھی بھر جماعت جو 313 کی ہے، اور وہاں پر جو 1000 کی تعداد ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا اٹھیے، مقابلہ کرنا ہے، دشمن قریب آ چکا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن چھوٹے بچے بڑے جوش میں کھڑے ہوئے، آنے دو انہیں، ہم ماریں گے، ایسا ماریں گے، ویسا ماریں گے۔ بچے پلاننگ کر رہے تھے، اور یہاں پہ اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی روتے روتے دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا فرشتے آئے گے آسمان سے، مدد کریں گے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اتحاد پہ قائم ہے، توحید ان کے اندر ہے، اور برائی اس نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ آپ غور کریں، تماشا دیکھنے والے کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر سے ایک بادل کا سایہ آیا اور آ کر بدر کے میدان کے اوپر چھایا گیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت اور تماشا دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے تھوڑا آگے وہاں پہ رکا تو وہاں سے آواز آ رہی تھی، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں کی جماعت، ہے زوم، نیچے اترو، جلدی کرو۔ تماشا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں کے اوپر گھوڑے بھاگنے کے ٹاپوں کی آواز سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 1000 فرشتے جو آسمان سے جبریل امین اپنے شاگردوں کو لے کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے بدر کے میدان میں نیچے آ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یہ مجھے آئی اور آ کر کہتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق خوش ہو جاؤ، اللہ مدد بھیجا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی معاکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ان کے مضبوط کرو، ان کی مدد کرو، اور میں آسمان سے کیا کروں گا؟ ان کے دل کے اندر کیا کروں گا؟ برائیوں کو پیدا کروں گا، روب کو پیدا کروں گا، دبدبے کو پیدا کروں گا۔ تو جو انسان دنیا کے اندر کیا کرے گا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا، تو اللہ رب العزت غیب پر اس کے لیے نازل فرماتا ہے۔ یہ بڑے فائدے ہیں میرے بھائیوں، جب بھی آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کے درمیان مقام آپ کا بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور تمام کائنات کے دشمن مل کر پلاننگ کرنا چاہے، پلاننگ ان کی فیل ہو جائے گی، اور مارنے کے لیے اگر آپ کی ذات تک بھی آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ ایک اور یہاں پر بات بیان کی گئی ہے کہ ایک انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے مصیبت
غم، پریشانی، ان حالات سے نکلنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے ہر مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہوتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق آپ کو دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان تک نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑا معنی ہے میرے بھائی۔ کئی صحابہ کرام سلف صالحین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جب بھی آپ کو زندگی میں یہ معلوم پڑے یہاں پر قرض لینے کی ذمہ داری میرے اوپر آ رہی ہے، یہاں پر آپ اپنے آپ کو تنگی محسوس کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے یہ تنگی نکال دے، آپ فوراً گناہوں سے باز آ جائیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے کا راستہ کرتا آپ کے لیے ہموار کرتا۔ آپ غور کریں، عفان ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا واقعہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے۔ مامون رشید کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ؟ سلف صالحین میں صحابہ کرام کی جب خلافت ختم ہوئی تو بنو امیہ کے جو بڑے بڑے سردار آئے اس میں سے کون تھا؟ مامون رشید ایک آدمی تھا جو بڑا بادشاہ تھا۔ مامون رشید کے زمانے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام عفان ابن مسلم، یہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے استاد محترم، اور اس زمانے میں بغداد کا سب سے بڑا محدث، اور یہ سرکاری محدث ہے، یعنی ان کو وظیفہ سرکار کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ اور اس زمانے کے اندر کیا ہوا، ایک خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا۔ خلق قرآن کہتے ہیں کہ جسے ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہم جیسے پیدا کیے گئے، قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا مخلوق ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کلام کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ ایک مسئلہ ہے، آپ یہاں سے لے کر جائیں، شاید آپ کو نہ معلوم ہوگا، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہ سنگل ایک ایسی پیس ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی ذات کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات ہیں۔ جو قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کلام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، رحمان کی قسم، رزاق کی قسم، ویسے ہی آپ قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن ان کے زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ ان کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے بڑے اس زمانے کے اندر جو محدثین تھے ان کو رائے پوچھی گئی، کہا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کیا کر دیا گیا؟ قید کر دیا گیا، انہیں مارا گیا۔ کہا کہ نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کا موقف یہی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام۔ یہاں پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء کرام نے اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، پولیس آتی ان کو پکڑ لیتی، یا تو انہیں سلے پہ لٹکا دیا کرتے تھے، یا تو پھر کیا کرتے؟ جیل خانے میں ڈال دیا کرتے تھے، عمر فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ تو عفان ابن مسلم کے بارے میں آتا ہے یہ بغداد کے سب سے بڑے محدث، اور ہزاروں بڑے بڑے لوگ آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، مہینے میں 500 درہم جو ہے بادشاہ کے پاس سے ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا، اور یہ پرسکون زندگی سے کیا کرتے تھے؟ حدیث کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہونا چاہیے اگر بڑی جماعتیں بیت المال وغیرہ ہے، اگر کوئی بڑے بڑے علماء کرام کام کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی شخصیت اگر آپ کے پاس موجود ہے یا آپ کے ڈسٹرکٹ وغیرہ میں، ایسے علماء کرام کو ان کے کاروبار سے نکال کر ان سے دینی خدمت دے، ان کو وظیفہ دے۔ یہ تو صحابہ کرام کے بڑے بڑے واقعات کو ملتے ہیں۔ تو مامون رشید کا معاملہ کیا تھا کہ جہاں جہاں پر حدیث کا رس ہو رہا ہے، جتنے بھی محدثین ہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، جتنا آپ کمانا چاہتے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ مہینہ وظیفہ جاری کریں۔ تو عفان ابن مسلم زمانے کے بڑے محدث تھے، تو مامون رشید نے کیا کیا؟ ان کے پاس ایک پولیس کو بھیج دیا، کہا کہ جا کے ان کا موقف معلوم کرے۔ ان کے شاگرد یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں رکھے،
تو وہاں پہ تقوی اختیار کرے، اللہ مصیبتوں سے آپ کو نکالے. اور جس نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اسے مار دیا گیا، جلا دیا گیا، بہت کچھ کیا گیا. تو مغرب تک درس دیتے ہیں، سارے کے سارے ساتھی چلے گئے ان کے. تو جب درس دینے کے بعد واپس آ کر مغرب کی نماز پڑھے، بازار میں ایک درزی تھا کپڑے سینے والا، تو دوست وہاں پہ آ کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہوا ہے، مغرب کی نماز میں نے پڑھ لیا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کروں. پورے بازار کے اندر یہ پورا مسئلہ چل رہا تھا پوری دنیا کے اندر. آپ غور کریں تو بازار کے اندر بیٹھے ہوئے درزی کے ساتھ ایک پولیس آیا. کون سا پولیس؟ اس زمانے کا مامون رشید کا پولیس آیا اور آ کر سارے بازار میں کہتا ہے کہ اے عفان ابن مسلم رحمت اللہ علیہ، آپ کا قرآن کے بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا بیان کیجئے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے، بڑا مسئلہ چل رہا تھا. ان کے شاگردوں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ نظر بند کیا گیا تھا. تو سارے بازار والے کھڑ گئے کہ ان کا کیا موقف ہے؟ وقت کا بڑا محدث ہے، بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک زبان، اللہ تعالیٰ کی کلمات ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اے بغداد والوں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اتنا کہنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جیب سے چٹھی نکالا اور نکال کر کہا کہ مامون رشید نے مجھے آپ کے پاس یہ موقف اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی آپ کا کہنا ہے تو کیا کریں آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. ٹھیک ہے، لاؤ سائن کر دیتا. اپنے حساب سے پین نکالا، ڈبویا اور سائن کر دیا کہ ہمارا فتویٰ یہ کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھے، بڑے پریشان رہے. اس آدمی نے ایک اور بات کہا کہ جو وظیفہ آپ کو حکومت سے ملتا ہے 500 دینار، کتنے؟ 500 دینار جو آپ کو حکومت سے ملتا ہے، آج سے وہ بند ہے، چاہے جو کرنا ہے آپ کر لیں. بڑے فتوے کے اوپر انہوں نے سائن کر دیا. اللہ کا تقوی اختیار کرتے اس موقف کو بیان کیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد داخل ہوئے. علماء کرام نقل کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر 40 بچے تھے. کتنے؟ 40 بچوں کا یہ باپ، اتنا بڑا محدث، 4 بیویاں ان کی، اور حدیث کی خدمت کرنے والے، اپنی تمام کاروبار کو چھوڑ کر جو وظیفہ حکومت سے ملتا ہے، لیکن حکومت کے خلاف یہ بات پیش کرنے کی بنا پر حکومت نے کیا کر دیا؟ وظیفے کو بند کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کیا ہوگا. گھر کے اندر داخل ہوئے. جب بھی داخل ہوتے بچوں کو سلام کرتے، بیویوں سے اچھی بات کرتے، بچوں کو اپنے گود میں لیتے، محبت سے بات کرتے. لیکن آج دیکھتے ہیں فتویٰ دینے کے بعد دروازہ کھولے، داخل ہو گئے اور کسی سے بات کرے بغیر اپنے گھر میں روم میں آ کر بیٹھ گئے. اب غور کریں میرے بھائیوں، ان کے ذہن پہ یہ بات آ رہی تھی، آج نہیں تو کل وارنٹی نکل جائے گی، لوگ آ کے مجھے کیا کریں گے؟ پکڑ لیں گے، یا تو مار دیا جائے گا، سولی پہ چلا دیا جائے گا. تو کہتے ہیں اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اپنے غلام سے کہتے ہیں اے غلام ذرا دیکھ لو باہر کون آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں مامون رشید کے پولیس آئے گا مجھے گرفتار کرنے کے لیے، ذرا دیکھ لو. جب تک میں اپنے بیوی سے کیا کرتا ہوں؟ ملاقات کر لیتا ہوں. اپنے بیویوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، تقوی کی تعلیم دے رہے ہیں، محبت سے بات کر رہے ہیں. جب غلام جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جس کے سر کے اوپر، جس کے ٹوپی کے اوپر تیل لگا ہوا، اس کے کپڑوں کے اوپر تیل لگا ہوا، وہ کہتا ہے عفان ابن مسلم اندر ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں عفان ابن مسلم اندر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تھیلی جو اشرفیوں کی ہے آپ ان کو تھما دینا اور یہ چٹھی ادا کرنا اور میرا سلام کہنا اور ان کو یہ ادا کرنا. غلام وہ چٹھی اور وہ اشرفی کی تھیلی لیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے مالک سے کہتا ہے اے عفان ابن مسلم، ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ کوئی پولیس نہیں تھا بلکہ ایک تیلی قسم کا آدمی تھا، تیل کا کاروبار کرنے والا تھا. اس نے اشرفیہ دیا ہے اور آپ کو چٹھی عطا کی ہے. اشرفیہ دیے اور چٹھی نکالنے کے بعد اس کے اندر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ اے عفان ابن مسلم، اے عفان ابن مسلم، آپ کے تقوی کی اور آپ کے عزت کی اور آپ کی جو ڈیرنگ ہے حق بات پیش کرنے کی، میں
اس کو سلام کرتا ہوں. ابھی مجھے معلوم ہوا ہے مامون رشید نے سب کے سامنے یہ اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، آپ کا وظیفہ بند کر دیا گیا ہے. قسم خدا کی آج سے یہ تھیلی اپنے ہاتھ میں پکڑو، محدث آپ ہے، آپ دینی کام کرتے رہو، حق بات پیش کرتے رہو جب تک یہ جان باقی رہے گی. انشاءاللہ ہر مہینہ 5 منٹ کیا کرے گا تو آپ کو وظیفہ ادا کیا جائے گا. عفان ابن مسلم آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بازار والوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں وہ اے بازار والوں، اے بازار والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. مامون رشید اس کا انتظام اپنے خزانے سے نہیں بلکہ اللہ آسمان سے کرتا ہے. اللہ آسمان سے کرتا ہے. جہاں پر حق بات کرنے کا موقع ملا، اللہ کا تفکر کرنے کا موقع ملا، کہتے ہیں کہ سب کے سامنے حق پیش کرو. اللہ رب العزت ایسے راستے سے آپ کو نکال دے گا، آپ بچتے میں نکل جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہا کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا، آپ اپنے رزق کو سنبھال نہیں پائیں گے اور گمان بھی نہیں کر پائیں. تقویٰ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں تقوی کی وصیت کرتے ہوئے کہتا ہوں جنت میں صرف کون جائیں گے؟ متقین جائیں. 3 جو درجات بیان کیے گئے نا، ایک تو توحید مکمل ہونا، دوسرا کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رہنا، اور تیسرا وہ جائز کام بھی چھوڑنا جسے کرنے کی بنا پر آپ گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں. بس صرف ان 3 لوگوں کے لیے جنت ہے، ورنہ جنت کسی کے لیے نہیں. تیسرے درجے میں پہنچنے کے بعد آپ خود محسن بن جائیں گے، آپ خود اللہ کے ولی بن جائیں گے. وہ الگ الگ مقام بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کا جنت دوری دوری بکرا تقیہ. اللہ کہتا ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کیا کرے گا اس جنت میں؟ اس کا مقام عطا فرمائے گا. احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ اعلان فرمائے گا، اے فرشتوں ان تمام کے درمیان اعلان کرو. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کہا جائے گا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ کے نبی کہتے ہیں تمام متقیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، ان کے اعزاز کے لیے جنت سے اونٹنیاں منگائی جائے گی. میدان محشر میں کیا کیا جائے گا؟ ان کو اونٹنیوں کے اوپر بٹھایا جائے گا، اور اونٹنیوں کے اوپر یہ لوگ بیٹھ کر جنت کے دروازے تک آئیں گے. اللہ رب العزت کے فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلامتی کی دعا کریں گے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے. ان المتقین فی ظلال و عیون. اللہ بیان فرماتے ہیں یہ متقی جنت کے باغات میں، جنت کی نہروں میں کھیل رہے ہوں گے، کبھی اس باغ کے نیچے، کبھی اس باغ کے نیچے، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنت کی تمام نعمتیں کیا کرے گا؟ ان کو عطا کرے گا. تو جنت کی نعمتیں جو دی جائے گی، آپ نے کئی مرتبہ حدیث پڑھا ہوگا، جو انسان جنت کی نعمتیں پانا چاہتا ہے، دنیا کے اندر جو حرام چیزیں ہیں وہ جنت کی حلال چیزیں. دنیا کے اندر جو حرام چیزیں ہیں نا، دنیا کے اندر وہ جنت کی حلال چیزیں ہیں. اسی کو کہتے ہیں تقوی اختیار. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ شراب مت پیو. شراب کہاں پر ملے گی آپ کو؟ جنت میں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اپنے نیک بندوں کو شراب پیش کرے گا. سونے چاندی کا استعمال مرد کے اوپر حرام ہے، سوائے انگوٹھی کے. سونے چاندی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، چاندی کے پلیٹوں میں کھاتے ہیں، یہ حرام ہے. جنت میں وہی پلیٹیں آپ کو دی جائیں. دنیا کے اندر صرف 1 سے 4 بیوی سے شادی کرنا ہے. اگر آپ کی ایک بیوی ہے، ایک بیوی کے علاوہ کسی اور سے آپ ملاقات کریں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ زنا میں شامل ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بیویوں کے علاوہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا عطا کرے گا؟ آپ کو برے عطا فرمائے گا. بیویاں بھی ہوں گی، بھی ہوگی. تو دنیا کے اندر جتنی حرام چیزیں کر دی گئی ہے، وہ جنت کی اثر کیا ہے؟ حلال چیزیں ہیں. اگر یہاں پر آپ تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے
حرام کو حرام یہاں سمجھتے رہے تو اللہ کیا کرے گا؟ جنت میں وہی چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ کے کیا ہو جائے گی؟ حل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ